ایک غلام کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو غلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مشورہ دے دیا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک کالی کلوٹن کے بیٹے, اب ہمارا اتنا برا دن آ گیا کہ ہم تیرے سے مشورہ لیں. ہم لوگ بھی ہوتے نا, ابے جا تو کیا ہے, تیری کیا اوقات ہے, اتنے برے دن آ گئے کہ میں تیرے سے پوچھوں, تیرے سے مشورہ لوں, اس طرح ہوتا ہے نا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس کو اس کی ماں کی عار دلائی, ایک کالے کلوٹن ماں کے بیٹے, اتنے برے دن آ گئے کہ میں تجھ سے مشورہ لوں, ایک غلام سے مشورہ لوں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے یہ الفاظ میرے دل میں جا کر میرے دل کو چھنی کر دیا, اور اس مجلس سے اٹھتے ہوئے کہا کہ میں جا کر تیری شکایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا, کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حیران و پریشان ہو گئے, یہ کیا ہو گیا مجھ سے, یہ کیا کلمات ادا ہو گئی, بہت بھاری جملہ تھا وہ. اس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے میری ماں کی عار دلائی ہے. کیا کہا, ایک کالی کلوٹن کے بیٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا, ابو ذر, اے ابو ذر, اے ابو ذر, کہ تمہارے اندر سے زمانے جاہلیت والی بات نہیں گئی. صرف اتنا کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صرف اتنا, کیونکہ قرآن میں بھی ہے وَلَا تَنَابَدُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ کسی کو برے القاب سے نہیں پکارو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, اسلام سے پہلے یہ لوگ پکارتے تھے ایک دوسرے کو, لیکن اسلام لانے کے بعد جائز نہیں کہ کسی کو کسی برے القابات سے کیا پکارے. اگر پکارتے ہیں تو معافی مانگ لے اس سے, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لے, بھائی میں تجھے ہمیشہ چڑھاتا تھا فلاں الفاظ سے, فلاں چیز سے, میں معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد تو میرا بھائی ہے. تو کہتا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے, میں بہت شرمندہ ہوں. اور مسجد نبی سے اٹھے اور دوڑے فوراً اس غلام کے پاس, اور جا کر اس کے سامنے زمین میں لیٹ گئے اور اپنے رخسار کو زمین میں رکھ دیا, اور کہنے لگا کہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک میں اپنا رخسار, اپنا گال اس زمین سے نہیں اٹھاؤں گا, مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا. میں اپنے اس گال کو, رخسار کو مٹی میں رونتا ہوں کہ ابو ذر کی اتنی بڑی اوقات کہ میں نے تجھے ماں کا عار دلا دی. جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا, ہو سکے تو اپنی جوتی سے میرے چہروں کو رون, اپنے پیروں سے کیا کر, میرے رخسار کو رون, میں اس قابل ہوں. تو غلام نے کیا کیا, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے انور کو اٹھایا, پکڑا اور اٹھا کر چوما, اور کہنے لگے میں اس چہروں کو کیسے رون سکتا ہوں جس چہرے میں آنکھیں ہیں, وہ جن آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. میں اس چہرے کو کیسے رون سکتا ہوں, اس سر کو, چہرہ جو اللہ کے سر میں سامنے جا کر جھکا ہو. اے ابو ذر میں تجھے دل سے معاف کرتا ہوں. ایک صحابی زمین میں لیٹ گئے کہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا, اپنے چہرے کو زمین میں رگڑ رہے مٹی سے, کہ ابو ذر اس قابل ہے کہ اس کو خاک آلود کیا جائے, اور معافی مانگ رہا کس سے, ایک غلام سے, کہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا, مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا, پورا خاک آلود کر دیا اپنے چہرے کو. ہم تو بہت کچھ بول دیتے لوگ کو, تیری ماں کی, تیری بہن کی, تیری ماں کو, تیرے خاندان والوں کو, تیرے کو جانتا ہوں, تیری کیا اوقات, کتنا کچھ بول دیتے, اور ایک پل کے لیے سوچتے بھی نہیں کہ یار اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک ایک بات کا اللہ کے سامنے ہم جواب دے ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک مثقال, ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نہیں بچ سکتا. حالانکہ جانور ہے نا, جانور, بیل, گائے, بکری, گدھا, گھوڑا, یہ ان کے کوئی حساب نہیں ہے, جانوروں کو کوئی حساب نہیں ہے. لیکن فرماتے کہ اگر کسی بکری نے, سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر مار دی, میدان محشر میں ان کو بھی لایا جائے گا, حالانکہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے. فرمائیں کہ سینگ والی بکری کو فرمائیں گے کہ اس کے سینگ کو غائب کر دیا جائے, اور بغیر سینگ والے کو کہہ دیا جائے گا کہ اس کو سینگ دیا جائے, تو وہ اس کو ٹکر مارے گا. جس نے دنیا میں ٹکر مارا تھا نا, وہ بدلے میں ٹکر مارے گا. پھر فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ,
کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ. لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا, اس کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا. بھاگ نہیں سکتا, بچ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے, شدید, بہت سخت ہے.